بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جب ہم اپنی بات کریں گے، بیسیکلی ہم اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بات ڈیزائن پیٹرن کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی اسی بات کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ڈیزائن پیٹرن پہ ڈسکشن کو آج ہم اختتام تک لے کے جائیں گے. گو کہ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں آج کے لیکچر میں ہی اس بات کو ریپ اپ کرنا چاہوں گا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں آج کی، ہم ذرا ایک بار نظر دوڑا لیں پچھلے لیکچر پہ تاکہ ہمیں اپنی بات کو کنٹینیو کرنے میں آسانی ہو. تو آئیے چلتے ہیں پچھلے لیکچر کا ذرا ایک ریکیپ دیکھتے ہیں. پچھلے لیکچر میں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، ہم نے ڈیزائن پیٹرنز پہ بات کرنی شروع کی تھی. تو سب سے پہلے ایک بار پھر سے ہم دوہرا لیں کہ ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہیں. ڈیزائن پیٹرن کے بارے میں ہم بات کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور ہم مختلف طرح کے پیٹرنز کو ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں پیٹر کوڈ کے پیٹرن، آرکیٹیکچرل پیٹرن اور دوسرے مختلف پیٹرنز شامل ہیں. بیسکلی ڈیزائن پیٹرن کیا چیز ہے؟ ڈیزائن پیٹرن از بیسکلی اے اسٹائل اور ایک ٹیمپلیٹ ہے ایک ری یوزیبل سافٹ ویئر کمپوننٹ کی. یہ ری یوزیبل سافٹ ویئر کمپوننٹ ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ بیسکلی دی آئیڈیا از کہ ہم نے جو اپنے پچھلے 50 سال کے ایکسپیرینس میں جو چیزیں آبزرو کیں سافٹ ویئر کے حوالے سے، ہم نے جو دیکھا کہ سافٹ ویئر کس طریقے سے بنتا ہے، اس میں کس طرح کے الگوریدمز استعمال ہوتے ہیں، ڈیزائن میں کس طرح کے اسٹرکچرز استعمال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو آبزرو کر کے جو ایسی چیزیں جو ہم بار بار کرتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی کہ اس کو آسانی کے ساتھ اسی چیز کو دوبارہ ری یوز کیا جا سکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے اور وہ آپ کو کام بار بار کرنا پڑ رہا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فرق سے آپ تھوڑا سا کوڈ ڈفرینٹ لکھ کے آپ وہی کام کر رہے ہیں، یا تھوڑا سا ڈیزائن آپ مختلف بنا کے آپ کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ بات وہی ہوتی ہے جو پہلے آپ نے کی ہے، تھوڑے سے فرق سے آپ نے دوبارہ وہی بات کر دی. تو آئیڈیا ریئلی از کہ سم ہاؤ اس چیز کو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا جائے کہ آپ کو اس میں چینجز کم سے کم کرنی پڑیں اور اسی چیز کو آپ اٹھا کے جس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس طریقے سے آپ اپنے سسٹم میں استعمال کر سکیں. سو یہ ری یوزیبل کمپوننٹ، یہ پیٹرنز، یہ سٹائلز، یہ جو مختلف آپ کا پرانا نالج جو ہے سسٹمز کے بارے میں، اس کو کمپائل کرنے کی کوشش ہے. پیٹرنز جس طریقے سے میں نے ذکر کیا، ہم نے پیٹر کوڈ اور آرکیٹیکچر کے پیٹرن بھی ہم نے پہلے اس سے دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن پیٹرن جن پہ ہم نے بات کرنی شروع کی تھی، ان پیٹرنز کو عرف عام میں گینگ آف فورس پیٹرن کہا جاتا ہے. وہ 4 کا ٹولہ جس کا پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا، جنہوں نے یہ 23 پیٹرنز جو مختلف ڈیولپ کیے ہیں ڈیزائن کے حوالے سے، یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ آج کل بڑا امپورٹنٹ ٹاپک سمجھا جاتا ہے اور ڈیزائن میں اس کو کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ 23 پیٹرن 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. 3 مختلف اس کی کلاسز ہیں: کریشنل پیٹرنز، اسٹرکچرل پیٹرنز اور بیہیویئرل پیٹرنز. کریشنل پیٹرنز میں 5 پیٹرنز ہیں، اسٹرکچرل پیٹرنز میں 7 پیٹرنز ہیں اور بیہیویئرل پیٹرن میں باقی کے 11 پیٹرنز ہیں 23 میں سے. تو یہ اس طریقے سے ان کی کلاسیفیکیشن ہے. یہ کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ جو کریشنل پیٹرنز جو ہیں وہ آبجیکٹ کی کریشن سے اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آبجیکٹس کی کریشن جو انڈیپینڈنٹ باقی سسٹم سے آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی. جو اسٹرکچرل پیٹرنز ہیں وہ اس طرح کے پیٹرنز ہیں کہ وہ آبجیکٹ کے اسٹرکچر سے ڈیل کرتے ہیں کہ ایگریگیشنز آبجیکٹ کی آپ کیسے بنا سکتے ہیں. سب سسٹمز میں ان کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہو تو آپ ان کو کیسے اسٹرکچر کریں کہ آپ کا سب سسٹمز ڈی کپلڈ ہوں یا لیس اس میں کپلنگ ہو. اور بیہیویئرل پیٹرنز وہ والے پیٹرنز ہیں جس میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آبجیکٹس کے مختلف بیہیویئر یا ان کی سروسز یا ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو آپ سسٹم میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس بیہیویئر کو کیسے آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ 3 اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں، 3 مختلف کیٹیگریز
ہیں جن میں یہ 23 پیٹرنز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پچھلی بار ہم نے آبزرور پیٹرن کی بات کرنی شروع کی تھی اور ہم نے تھوڑی سی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آبزرور پیٹرن آپ کو بیسیکلی یہ چیز فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ماڈل ہو، ایک آپ کا ڈیٹا کا سیٹ ہو جس پہ مختلف آبزرورز ہوں، مختلف ویوز ہوں جو اس ڈیٹے کو آبزرو کر رہے ہیں، اس ڈیٹے کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو ہی اس ڈیٹے میں کوئی چینج آتی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس آبزرور کو ڈیٹے کے ساتھ ٹائی ان کر دیں گے اور اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے کہ آپ کا الگوریدم جہاں پر جو ڈسپلے کا الگوریدم ہے اس جگہ پہ ہی آپ کا ڈیٹا بھی پڑا ہے، یعنی کہ گوئی کے ساتھ ہی آپ کا ڈیٹا بھی پڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیٹا کے سیٹ پہ مختلف آپ کو اس کے ویوز دینے بڑے مشکل ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایک ڈیٹا کے سیٹ پہ مختلف ویوز دینا چاہتے ہیں، مختلف طریقے سے اس ڈیٹے کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے سسٹمز پہ اس کو ڈسپلے دینا چاہتے ہیں، تو یہ آبزرور پیٹرن ایک کافی یوزفل پیٹرن ہے، کافی آسانی سے آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اس سے آپ کو یہ سسٹم ڈی کپل ہو جائے گا، سسٹم آپ کا جو ویو جو ہے وہ آپ کے ماڈل سے یا آپ کے ڈیٹے سے الگ ہو جائے گا، اور اس سے آپ کی جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی کپلنگ کم ہو گئی، آپ کی یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ آپ نے ویو از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آف دی ڈیٹا، سو یو کین پرووائڈ اینی ویو ٹو دس ڈیٹا دیٹ میک سینس. آج ہم ان میں سے کچھ پیٹرنز کا مطالعہ کریں گے. آج ہم ان تینوں کیٹیگریز میں سے ایک دو پیٹرنز دیکھیں گے اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پیٹرنز کیسے کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے سسٹم میں ان پیٹرنز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو ان سارے پیٹرنز کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے آج آبزرور پیٹرن سے ہی اپنی بات شروع کریں گے اور آبزرور پیٹرن کو ہی سب سے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. پچھلی بار ہم نے آبزرور پیٹرن پہ بات کرنی شروع کی تھی، تو آئیے چلتے ہیں سلائیڈ کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ آبزرور پیٹرن ہے کیا، اس کا اسٹرکچر کیسے بنتا ہے، اس کی ڈیٹیلز اس میں دوسری امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہیں، آپ کس کس جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کیسے آپ کو آسانیاں یہ آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ سلائیڈ پہ اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. یہ آبزرور پیٹرن، اس کا نام جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کا نام ہے آبزرور. اس کی بیسک انٹینٹ جس طریقے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اٹ از انٹینڈیڈ ٹو ڈیفائن اے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ، many to many dependency between objects, so that when one object changes states, all its dependents are notified and updated automatically. اور اس کی ایگزامپل جو پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا کہ اگر آپ کا ایک ڈیٹا سیٹ ہے اور اس پہ آپ مختلف ویوز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جب آپ کا ڈیٹا چینج ہوگا تو اس کے ساتھ ہی وہ ویوز بھی چینج ہو جائیں گے. ویوز بیسیکلی اس ڈیٹے کو آبزرو کر رہے ہیں، اس ڈیٹے کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ جو سامنے آپ کی سلائیڈ ایک ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ہے کہ یہ آپ کا ایک ڈیٹا سیٹ ہے اور اس ڈیٹا سیٹ کو تین مختلف طریقے سے آپ کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے. ایک ٹیبلر فارم میں، دوسرا بار گراف میں، تیسرا پائی چارٹ کی صورت میں. اور جو ہی ڈیٹا چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیے یہ تینوں یہ آپ کے جو ویوز ہیں اس ڈیٹے کے اوپر، جو اس ڈیٹے کی مختلف پریزنٹیشنز ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چینج ہو جائیں گے. سو دس از بیسکلی دی موٹیویشن بیہائنڈ دس آبزرور پیٹرن. یہ اس کے ایک عام طور پہ جو سب سے مشہور اس کی ایگزامپل ہے وہ اس طریقے سے یہ دی جاتی ہے. This pattern is also known as dependence اور publish subscribe. اصل میں ذرا تھوڑا سا میں اس کا ذرا ہسٹورک پرسپیکٹو بھی دیتا چلوں. اسمال ٹاک ایک لینگویج تھی جو ارلی 70s میں ڈیزائن ہوئی. آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ایک بہت مشہور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج تھی. یہ کافی اس لحاظ سے اچھی لینگویج تھی کہ یہ پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج تھی.
اس سے پہلے کوئی ایسی لینگویج نہیں تھی جو بالکل پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کہا جا سکے جس کو. لیکن دیر ور سرٹن لمیٹیشنز, کیونکہ ہارڈ ویئر اتنے پاورفل ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے اس وقت, اس وجہ سے اس لینگویج کو وائڈلی اسپریڈ استعمال میں اس کو نہیں لے کے آیا جا سکا. یہ ایک بڑا اس کے ساتھ ایشو تھا. لیکن بہرحال اس لینگویج میں ایک پیٹرن استعمال کیا گیا جس کو MVC پیٹرن کہا گیا, ماڈل ویو کنٹرولر. یہ ایکچولی آبزرور پیٹرن جو ہے یہ وہی ماڈل ویو کنٹرولر کا ہی ایک دوسری شکل ہے, یہ دوسرا نام ہے. موٹیویشن اس آبزرور پیٹرن کی کس طریقے سے ہے, جس طریقے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے ایکسپلین کر چکا ہوں, دکھا چکا ہوں. Basically, it provides a common side effect of partitioning a system into a collection of cooperating classes that are in the need to maintain consistency between related objects. That is, آپ کا ایک ڈیٹا کا ویو ہے. اب جو آپ کے جو مختلف ویوز ہیں, جو بار گراف ہے, جو پائی چارٹ ہے, جو ٹیبل کا ویو ہے, جو ڈیٹا جب چینج ہوتا ہے تو وہ سارے ویوز کنسسٹنٹلی جو پکچر پریزنٹ کریں وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ آپ کو ڈیٹا کچھ اور نظر آ رہا ہے, اگر آپ پائی چارٹ کو آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پر آپ کو انفارمیشن کچھ اور نظر آئے, بار گراف کو آپ اسٹڈی کریں تو انفارمیشن کچھ اور نظر آئے, ٹیبل کو اسٹڈی کریں تو انفارمیشن کوئی اور نظر آئے. تینوں میں انفارمیشن کیونکہ بیس انفارمیشن کا ایک ہی ہے, اس وجہ سے تینوں کے تینوں جو آبزرورز ہیں دے ہیو ٹو بی نوٹیفائڈ, اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں they would be required to update themselves. So basically ڈیٹا نے ان کو اپڈیٹ نہیں کرنا. تو یہ جو آپ کا جو آبجیکٹ ہے جو ڈیٹے کو مینٹین کر رہا ہے, جو ڈیٹے کو مینج کر رہا ہے, یہ ایک سیپریٹ آبجیکٹ ہے. جو ڈیٹے کو ڈسپلے کر رہا ہے وہ ایک سیپریٹ آبجیکٹ ہے, یا وہ جو ڈیٹے کو ڈسپلے کر رہے ہیں دوز آر نمبر آف آبجیکٹس, اور دے آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ, بٹ دے آر آل ڈیپینڈنٹ اپون دا سیم آبجیکٹ وچ از مینیجنگ دی بیس ڈیٹا جس پہ وہ سارا آپ کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے. اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ کب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, دس کین بی یوزڈ وین ملٹیپل ڈسپلیز آف اسٹیٹ آر نیڈیڈ. یہ بیسکلی جب آپ کو صرف ایک ڈیٹا کو ایک ہی طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تو اس وقت عام طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ذرا چیز آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈسپلے جو ہے نا, یہ ایک بڑا نازک سا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا آج آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے ایک طریقے سے آپ اسے ڈسپلے کر رہے ہیں, لیٹ سے کوئی رپورٹ ہے یا ٹیبل ہے یا گراف ہے یا جو بھی ہے, آپ کو آج اس چیز کا نہیں پتا کہ کل آپ اس ڈیٹے کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے آبزرور پیٹرن یوز نہیں کیا اس ڈیٹے کو پریزنٹ کرنے میں, یعنی کہ آپ نے وہ ڈیٹا اس طریقے سے گوئی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے, تو بیسیکلی وہی آبجیکٹ جو ڈیٹے کو مینیج کر رہا ہے وہی آبجیکٹ اس ڈیٹے کو پریزنٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ کل کو اگر آپ پریزنٹیشن چینج کرنا چاہتے ہیں, کل کو آپ کی ایک نئی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ڈیٹے کو دوسری فارم میں دوسری شیپ میں بھی دکھانا ہے, اور آپ نے آبزرور پیٹرن یوز نہیں کیا, تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے, پھر آپ کو سارا ریڈو کرنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ کو ڈیٹا اور اس کی پریزنٹیشن سے تعلق ہو, تو چاہے وہ ایک سے زیادہ پریزنٹیشنز ہیں یا نہیں ہیں, اٹ از یوزفل تھنکنگ اباؤٹ فیوچر کہ آپ آبزرور پیٹرن کو استعمال کریں, تاکہ فیوچر میں اگر آپ کو کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی طرح سے پرانے کام کو ریڈو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ یہ بیسکلی ایک آپٹیمائزیشن فراہم کرتا ہے ٹو انہینس ڈسپلے پرفارمنس, اینڈ بیسکلی سم ٹائمس یہ امپریکٹیکل ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ایک طریقے سے آپ ڈیٹا کے اوپر آبزرو کر رہے ہیں, اور ڈیٹا یہ دس بیکمز ایونٹ ڈریون. تو ایونٹ ڈریون میں یہ ذرا تھوڑا سا بعض اوقات یہ اس کی آپٹیمیلٹی کے پرابلمس آ جاتے ہیں, کچھ ایسے پرابلمس آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پرفارمنس کا تھوڑا سا ایشو پڑ جائے, لیکن ادروائز یہ آپ کو ڈیٹے کو کوہیرنٹلی مختلف جگہ پہ ڈسپلے کرنے کے لیے دس از اے ویری یوزفل پیٹرن. آئیے اب ذرا چلتے ہیں, ذرا اس کے ایک ڈیزائن پہ بھی ایک نظر ڈال لیں کہ یہ
آبزرور پیٹرن کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس میں کون کون سی کلاسز یا کس طرح کے آبجیکٹس اس میں انوالوڈ ہوں گے. تو یہ جو نیکسٹ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کا ایک آبجیکٹ ماڈل ہے، یا ایک آبجیکٹ ماڈل کا ایک پیٹرن ہے، یا آبجیکٹ ماڈل کا ایک ٹیمپلیٹ ہے. آپ کو اس سے ملتا جلتا کوئی چیز آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ آبزرور پیٹرن کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آبزرور پیٹرن میں بیسکلی دیر آر 4 ڈفرنٹ کلاسز دیٹ آر انوالوڈ ان دی امپلیمنٹیشن آف دس پیٹرن. 2 کلاسز جو ہیں سبجیکٹ اینڈ آبزرور، اور ان دو کلاسز کی سب کلاسز، دیٹ از ان کی ڈیرائیوڈ کلاسز. سبجیکٹ سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں کنکریٹ سبجیکٹ، اور آبزرور سے ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں کنکریٹ آبزرور. اور یہ جس طریقے سے یہ ریلیشن شپ بٹوین آبزرور اینڈ سبجیکٹ ہے، اسی طریقے سے کنکریٹ آبزرور اینڈ کنکریٹ سبجیکٹ کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے. واٹ از دس سبجیکٹ؟ سبجیکٹ knows its observers. بیسکلی سبجیکٹ وہ والا آبجیکٹ ہے جس میں ایکچولی یہ ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے، جس کے ڈیٹے کے اوپر آپ نے ڈسپلے کرنا ہے، جس ڈیٹے کو آپ مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں، جس ڈیٹے کو آپ آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں. سو سبجیکٹ بیسکلی کنٹینس دیٹ ڈیٹا، اینڈ ایکچولی دس از ناٹ دی سبجیکٹ. جو اس کی کنکریٹ جو ڈیرائیوڈ کلاس جو بنے گی، جو کنکریٹ سبجیکٹ ہے، دیٹ وڈ ایکچولی مینٹین دیٹ ڈیٹا، دیٹ وڈ ایکچولی کنٹین دیٹ ڈیٹا. سو بیسکلی سبجیکٹ اینڈ کنکریٹ سبجیکٹ. اینڈ subject provides an interface for attaching and detaching observer objects. So observer objects جو ہیں اس subject object کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں. یہ attach کیسے ہو جاتے ہیں؟ Basically ہر observer کو اپنا ایک انٹرسٹ شو کرنا پڑتا ہے، اپنا یہ بتانا پڑتا ہے کہ مجھے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے. یہ بالکل بڑی آسان سی بات ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ کی فرض کریں ایک اسپریڈ شیٹ ہے، کچھ آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے، اس پہ آپ کے 3 مختلف ڈسپلیز ہیں جو ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں، ٹیبل، بار گراف، پائی چارٹ. ایک دوسرا ڈیٹا سیٹ ہے جس پہ کچھ اور آپ کے ڈسپلیز ہیں، لائن گراف بنا ہوا ہے، اور آپ پوائنٹس مختلف اس پہ دکھا رہے ہیں ڈیٹا کی گراف میں. تو اب یہ 2 مختلف سبجیکٹس ہیں اور ان پہ آبزرورز جو ہیں مختلف ہیں. تو کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ کون سا سبجیکٹ کس آبزرور کے لیے ہے؟ تو بیسکلی اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر سبجیکٹ پہ جو آبزرور اس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوگا اسے اپنے آپ کو اس سبجیکٹ کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑے گا. اسے یہ بتانا پڑے گا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس ڈیٹا. تو جب بھی میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، جب بھی تم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو گے مجھے نوٹیفائی کرو تاکہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکوں. تو بیسکلی یہ ہے کہ دس پرووائڈس این انٹرفیس فار اٹیچنگ اینڈ ڈیٹیچنگ آبزرور آبجیکٹس. یہ جو سبجیکٹ جو ہے آبزرور کیا ہے، یہ بات ہم میرا خیال بیچ میں آلریڈی کر بھی چکے ہیں. اٹ بیسکلی ڈیفائنس این اپ ڈیٹنگ انٹرفیس فار آبجیکٹس دیٹ شوڈ بی نوٹیفائڈ آف چینجز ان اے سبجیکٹ. سو بیسکلی ایک آپ کی بیس کلاس سبجیکٹ کی اور دوسری بیس کلاس آپ کی آبزرور کی بن گئی، اور ان کے درمیان میں اس طریقے سے ریلیشن شپ ہو گئی. یہ تو بیس کلاس تھی. اب آپ کی اپنی جو ڈیٹا کی کلاس ہے، جو ایکچولی جس میں ڈیٹا آپ نے مینٹین کرنا ہے، اور جو آپ کا جو ایکچولی جو آبزرور ہے، یہ ان بیس کلاسز سے یہ 2 ڈیرائیو ہوں گی. دیز آر 2 کنکریٹ کلاسز. ون از کنکریٹ سبجیکٹ، دی ادر ون از کنکریٹ آبزرور. کنکریٹ سبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ کنکریٹ سبجیکٹ اسٹورس اسٹیٹ آف انٹرسٹ ٹو کنکریٹ آبزرور آبجیکٹ اینڈ اٹ سینڈس اے نوٹیفکیشن ٹو آبزرورز when its state changes. So basically ہم نے کیا کہا کہ یہ اس میں ڈیٹا پڑا ہے، ساتھ اسے یہ پتا ہے کہ مجھ میں کون کون سا آبزرور انٹرسٹڈ ہے، کس کس کو میں نے نوٹیفائی کرنا ہے جب میں چینج ہوں گا. آن دی ادر ہینڈ جو کنکریٹ آبزرور جو ہے، اٹ از مینٹیننگ اے ریفرنس ٹو دی کنکریٹ سبجیکٹ آبجیکٹ. بیسکلی اسے یہ پتا ہے کہ میں کس کو مانیٹر کر رہا ہوں، اسی وقت یہ اس کو بتا سکتا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ رجسٹر کروا سکتا ہے. And it implements the observer updating interface to keep its state consistent with the object, with the subject. جس سبجیکٹ میں یہ انٹرسٹ لے رہا ہے، یہ بیسکلی آبزرور جو بیس کلاس ہے اس کی جو انٹرفیس تھا اس کو ایکچولی یہاں پر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں.
اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم اپنے حساب سے جس طریقے سے ہم ڈیٹا کو ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اس طریقے سے اس کو کنکریٹ فارم میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم نے کنکریٹ فارم میں اس کو کنکریٹ سبجیکٹ کے ساتھ رجسٹر کروانا ہے. تو وہ سارے انٹرفیسز یہاں پر آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد جب یہ انٹرفیسز امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو بیسیکلی آپ کا پیٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ آپ ذرا یاد رکھیے کہ کیونکہ ایک سبجیکٹ پہ ایک سے زیادہ آبزرورس اٹیچڈ ہوں گے اس وجہ سے وی ہیو اے ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہیئر. اور یہ جو سبجیکٹ جو ہے یہ اپنے جتنے آبزرورس جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرے گا کیونکہ اس نے انہیں نوٹیفائی کرنا ہے. اس لیے ہم یہاں پر ایک سارٹ آف کنٹینر کلاس ہم مینٹین کریں گے جس میں یہ اپنے آبزرورس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. تو یہ اب آپ کو میں تھوڑا سا سیمپل کوڈ دکھا رہا ہوں جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کی کلاس کیسے کام کرتی ہے. یہ سبجیکٹ کی کلاس بیسیکلی اس میں ہمیں جو کام کرنے ہوں گے وہ اٹیچ, ڈیٹیچ اور نوٹیفائی, یہ 3 کام ہیں. بیسیکلی اٹیچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جو آبزرور جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا اس کلاس کے ساتھ اور بتائے گا کہ میں آپ کے ڈیٹے میں انٹرسٹڈ ہوں, تو وین ایور دیر از اے چینج نوٹیفائی می. تو اس وجہ سے اٹیچ کا ایک ہم نے فنکشن پرووائڈ کرنا ہے جس کے تھرو کوئی بھی آبزرور اس کو میسج بھیج کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ رجسٹر کروا سکے. اب اگر کوئی آبزرور اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈی رجسٹر کروا سکتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ ڈیٹیچ کا میسج بھیج کے. اور تیسرا یہ اس میں نوٹیفائی کا ایک پروسیجر ہوگا, نوٹیفائی کا ایک میتھڈ ہوگا جس کے ذریعے یہ جتنے آبزرور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یا جتنے آبزرور اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان سب کو یہ نوٹیفائی کرے گا. تو یہ 3 بیسک فنکشن یا 3 بیسک میتھڈ یہ آپ کا سبجیکٹ کا جو کلاس ہے یہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اب ذرا آبزرور جو ہے ذرا اس کی طرف بھی ایک نظر ڈال لیجئے. جو آبزرور جو ہے یہ ایک ونس اگین اے پیور ورچوئل کلاس ہے جو ایکچولی کچھ بھی کام نہیں کر رہی. یہ ایکچولی آپ کو سارا کام کنکریٹ میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر صرف انٹرفیسز ہیں سبجیکٹ کے بھی اور آبزرور کے بھی. آبزرور نے جو چیز امپلیمنٹ کرنی ہے وہ اپ ڈیٹ امپلیمنٹ کرنی ہے. اپ ڈیٹ کیوں؟ کیونکہ جو ہی ڈیٹا چینج ہوتا ہے تو اس کو یہ میسج ملے گا, اس کو نوٹیفیکیشن جب جائے گی تو اٹ ہیز ٹو بیسیکلی اپ ڈیٹ اٹ سیلف. تو یہ تو آپ کی یہ کلاسز بن گئی آبزرور کی اور سبجیکٹ کی کلاسز. یہ ذرا ان میتھڈس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں تھوڑا سا. جو اٹیچ کا میتھڈ ہے, اٹیچ کا میتھڈ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ابھی آپ کی جو کنٹینر کلاس ہے جس میں مختلف آبزرور آ رہے ہیں اس کو جب بھی نیا آبزرور آتا ہے تو اس کو اس کنٹینر میں ایک ایڈ کر دیتا ہے, اس میں اپینڈ کر دیتا ہے. جب اسے ڈیٹیچ کرتا ہے کنٹینر میں سے اس کو ریموو کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو آبزرورز جو ہم نے بنائے تھے, جو کنٹینرز جو ایک سارٹ آف لسٹ جو ہم نے بنائی تھی, یا اسے کسی بھی طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ویکٹر یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور کنٹینر کلاس آپ یوز کر سکتے ہیں. وی ور یوزنگ لسٹ ہیئر بٹ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو رجسٹر کروائیں اور ڈی رجسٹر کروائیں اور اس میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. نوٹیفیکیشن میں کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں یہ جو آپ کے پاس جو لسٹ بنی ہوئی ہے ان سارے جو آپ کے اس لسٹ میں جو آبزرورس بیٹھے ہیں جن کے انسٹنسز آپ کے پاس ہیں, جن کے ریفرنسز آپ کے پاس ہیں, یو وڈ جسٹ ہیو ٹو اٹریٹ تھرو دس لسٹ. دس از دا فار لوپ آپ کے سامنے اٹریٹ کر رہے ہیں اس لسٹ کے اوپر اور ہر آبزرور کو اپ ڈیٹ کا میسج بھیج رہے ہیں. تو بیسیکلی کیا چیز ہے کہ وہ جو ہم نے آبزرور میں اپ ڈیٹ کا میتھڈ لکھا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ جو ہے جب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرے تو وہ اس آبزرور کو جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے یہ اپ ڈیٹ کا میتھڈ بھیج سکے. جب تک وہاں پر نہیں ہوگا تو آپ نہیں بھیج سکیں گے. تو یہ بڑی ایک سمپل سی یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اب جب بھی آپ کا جو ویو جو ہے, جو آبزرور جو ہے, جب اس کی کنکریٹ آپ کی انسٹنس بنے گی وہ ان کے انٹرفیسز کو کنکریٹلی امپلیمنٹ کر سکتا ہے جیسے آپ نے ایکچولی اس کو کرنا ہے. یہ سارے میتھڈس اس کو ویسے امپلیمنٹ آپ کے پرٹیکولر آبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے امپلیمنٹ کیے جائیں گے اور کیے جا سکتے ہیں. یہ جو آبزرور پیٹرن جو بھی میں نے آپ کو دکھایا یہ ایک بیہیویئرل پیٹرن کی ایک ایگزامپل ہے. یہ بیہیویئرل پیٹرن کی ایگزامپل کس طریقے سے ہے؟
اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بیہیویئرل پیٹرن کی جب ذکر کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ وہ والے پیٹرنز ہیں جو آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں کہ سسٹم کی انٹیلیجنس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. سسٹم میں جو الگوریدمز جو ہیں جو ان کی کمپلیکسٹی جو ہے ان کو منیمائز کرنے کے لیے آپ چیزوں کو ڈیلیگیٹ کریں, ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ میں رسپانسبلٹیز آپ لے کے جائیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ان دس پرٹیکولر پیٹرن, جو ڈسپلے کا جو میکانزم تھا اس کو ڈیٹے کی مینجمنٹ کے میکانزم سے الگ کر دیا, دونوں کو سپریٹ کر دیا. ایک آبجیکٹ کو جو کہ آپ کا اسٹیٹ کا آبجیکٹ جو ہے یا کنکریٹ اسٹیٹ کا جو آبجیکٹ ہے, دیٹ از سپوز ٹو بیسیکلی مینیج دیٹ ڈیٹا, مینیپولیٹ دیٹ ڈیٹا. اس ڈیٹے کے اوپر جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جتنے رولز جو ہیں وہ اس آبجیکٹ میں لکھے جائیں گے, اس ڈیٹے کے اوپر لکھے جائیں گے. جو اس ڈیٹے کو پریزنٹ کرنا جہاں تک جس کا تعلق ہے, جس کا بزنس کے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو صرف ایک ڈیٹے پہ ایک ویو دیا جا رہا ہے, چاہے اس کو گراف کی فارم میں آپ ڈسپلے کر دیں, لائن گراف کی فارم میں ڈسپلے کر دیں, پائی چارٹ کی فارم میں ڈسپلے کر دیں, ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے کر دیں, یا کسی اور رپورٹ کی فارم میں ڈسپلے کر دیں, جیسے بھی آپ اس کو ڈسپلے کرنا چاہیں. اس کا بزنس پروسیس سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے, اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کیسے کیا جائے گا. تو آپ نے اس کو ڈسپلے کرنے کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ نے اس کے ڈیٹا کو مینیج کرنے کے انٹیلیجنس سے جدا کر دی. تو سسٹم میں کمپلیکسٹی, وہ اس آبجیکٹ, دونوں آبجیکٹ اپنی اپنی جگہ کم کمپلیکس ہو گئے اور انٹیلیجنس ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. سو یہ ایک ایگزامپل تھی بیہیویئرل پیٹرن کی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ذرا تھوڑی سی نوٹ کرنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو آبزرور جو پیٹرن جو ہے, اس میں جو آبزرور جو ہے اس کو وہ ڈیٹا بہرحال چاہیے ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جب اپڈیٹ کرنا ہے, مثلا آپ کو گراف بنانے کے لیے یو وڈ نیڈ دیٹ ڈیٹا. اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق پراپر گراف نہیں بنا سکتے. تو اس وجہ سے جو آپ کا جو آبزرور جو آبجیکٹ جو ہے وہ اس ڈیٹے کی کاپی اپنے پاس رکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا ڈیٹا شاید, یا جتنا بھی ڈیٹا اسے چاہیے اس کی کاپی وہاں پر موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ جو آبجیکٹ جو ہے آپ پوری اس کی کاپی بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ بیہیویئر ادھر لے کے نہیں جا رہے. اس آبجیکٹ میں کمپلیکسٹی, جو الگورتھمک کمپلیکسٹی تھی وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. تو اس طریقے سے یہ بڑا ایک آسان سا پیٹرن ہے. صرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اس کا پریزنٹیشن اور اس کی مینیپولیشن کیسے آپ الگ کر سکتے ہیں. بڑی آسانی سے یہ دو آبجیکٹس میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اور اس طریقے سے ان کو کنکریٹ فارم میں انہیرٹ کر لیا اور آپ کا کام ختم ہو گیا. تو بڑا یوزفل پیٹرن ہے, بہت بے شمار جگہ استعمال ہوتا ہے. جہاں پر بھی آپ, آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی کوئی ڈیٹا کی پریزنٹیشن ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈیٹے کو پریزنٹیشن سے الگ رکھا جائے. اگر آپ کو یاد ہو, جو ہم نے پچھلی بار آرکیٹیکچرل پیٹرنز کی بات کی تھی, آرکیٹیکچرل سٹائلز کی بات کی تھی, جس میں ہم نے تھن کلائنٹ کی بات کی تھی یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کی تھی, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو گوئی جو ہے اس میں ڈیٹے کی مینیپولیشن سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی ایکٹیویٹی نہ ہو, اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, اسی آبزرور پیٹرن کے ذریعے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, اسے مینیج کیا جاتا ہے اور اس سے یہ فنکشنلٹی اچیو کی جاتی ہے. اب ہم جو دوسرا پیٹرن دیکھیں گے, دیٹ از ون آف دی کریشنل پیٹرن, اور یہ ہے سنگلٹن. یہ سنگلٹن کیا, کس قسم کا یہ پیٹرن ہے؟ بیسیکلی مقصد اس سنگلٹن کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں آپ کے پاس, آپ کو سسٹم میں صرف ایک ہی آبجیکٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو وہ پرنٹر تو چاہے آپ کے پاس بہت سارے ہوں, لیکن اس پرنٹر کے اوپر سپولر صرف ایک ہوگا. اگر آپ کے پاس ملٹیپل سپولرز ہوں گے تو پھر آپ پراپرلی اس کو پرنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر وہ اس کو جابس کو کیو نہیں کیا جا سکے گا, ان کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکے گا. اسی طریقے سے آپ اگر مثلا ونڈوز مینیجرز کی ہم بات کر لیتے ہیں, آپ کا ونڈوز کا سسٹم ہے, چاہے اس میں ونڈوز جتنی مرضی ہوں, لیکن دیر وڈ بی اونلی ون ونڈوز مینیجر. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں
کہ آپ ایک سسٹم کی کیش مینٹین کر رہے ہیں یا کچھ انفارمیشن آپ ڈیٹا بیس سے لے کے آ رہے ہیں اوپر، آپ سرور والی سائٹ پہ اپلیکیشن سرور جہاں پر پڑا ہے، تاکہ آپ کو ہر بار ڈیٹا بیس پہ آپ کو نہ جانا پڑے. کچھ ریفرنس آبجیکٹس ہیں یا کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے جو آپ نے وہاں پر کیش کر لی ہے، تاکہ بار بار اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ میموری سے ہی اسے اٹھا لیں. اب یہ جو آپ کی جو کیش ہے، یہ جو میموری جو آپ کے جہاں پر آپ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی اصل میں جو کاپی آپ کی ڈیٹا بیس میں تھی اس کو آپ نے ادھر اٹھا کے رکھ لیا. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو ملٹیپل کیش دیر. اوکے، دیر وڈ بی اونلی ون انسٹنس آف دیٹ کیش. تو اس طرح کے کاموں کے لیے یہ سنگلٹن پیٹرن جو ہے یہ ایک نہایت مفید پیٹرن ہے، کافی آسانی سے آپ کو یہ فنکشنلٹی اچیو کرنے میں مدد دیتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس سنگلٹن پیٹرن کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں، ذرا ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سنگلٹن پیٹرن کی انٹینٹ کیا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بیسیکلی اٹ انشورس دیٹ اے کلاس اونلی ہیز ون انسٹنس اینڈ پرووائڈ اے گلوبل پوائنٹ آف ایکسیس ٹو اٹ. ذرا یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم ایک ویریبل کسی کلاس کا ہم اپنے کسی دوسری جگہ پہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ ویریبل عام طور پہ ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتا ہے اس کلاس کا. یہاں پر سنگلٹن میں ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ نے ایک ویریبل اپنا ڈکلیئر کیا کسی بھی کلاس کا، تو ایکچولی یہ نیا ویریبل نیا انسٹنس کریٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کلاس کا ایک ہی انسٹنس رہے گا اور ہر ایک جہاں پر بھی اس انسٹنس کو یوز کیا جا رہا ہے ہر ایک وہی انسٹنس شیئر کرے گا. سو دس از دی پرائمری انٹینٹ آف دس سنگلٹن پیٹرن. ایپلیکیبلٹی اس کی کیا ہے کہ سنگلٹن پیٹرن should be used when there must be exactly one instance of a class and it must be accessible to clients from a well-known access point. جس طریقے سے میں نے ایگزامپل وہ اسپولر کی، ونڈوز مینیجر کی، کیش کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، یہ ایگزامپلس جب آپ کو اس طرح کی سچویشن ہو تو یہاں پر سنگلٹن پیٹرن استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے بائی دی وے یہ سنگلٹن پیٹرن ابھی میں ایکسپلین کروں گا. جب آپ کو لمیٹڈ نمبر آف انسٹنسز آپ کو چاہیے ہوں، اور وہ بھی میں آپ کو ایگزامپل سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیوں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہی پیٹرن ایکچولی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ بیسکلی وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر کنٹرولنگ دی ٹوٹل نمبر آف انسٹنسز دیٹ وڈ بی کریٹڈ فار اے پرٹیکولر کلاس. سو یہ پیٹرن ایکچولی وہاں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. ایپلیکیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ دس سنگلٹن پیٹرن شوڈ بی یوزڈ وین the sole instance should be extensible by subclassing and client should be able to use an extended instance without modifying their code. Basically وہی انسٹنس ہے، آپ اس کی ایکسٹینشن آپ کر رہے ہیں تھرو سب کلاسنگ انہیریٹنس کے ذریعے، اور ایکچولی وہ جو انہیریٹنس کے ذریعے آپ جو اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، جو سب کلاس جو نہیں بنے گی وہ اس کو ماڈیفائی کرے گی کوڈ کو. اس کا سٹرکچر ذرا ایک نظر دیکھتے جائیے. یہ بڑا سمپل سا یہ اس کا سٹرکچر ہے، ایک ہی آبجیکٹ ہے سنگلٹن، اس میں کچھ اور چیز نہیں ہے. اس میں دو تین چیزیں یہ مینٹین کرے گا. یہ آبجیکٹ اس میں ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے انسٹنس کا جو یونیک انسٹنس کو ریٹرن کرے گا. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جب یہ آبجیکٹ آپ ڈکلیئر کریں اس ٹائپ کا، تو نیا آبجیکٹ کریٹ کرنے کی بجائے جو پہلے سے آبجیکٹ پڑا ہوا ہے، دس کلاس سم ہاؤ کیپس ٹریک آف دیٹ ون پرٹیکولر آبجیکٹ اینڈ اٹ آلویز ریٹرنس دا سیم انسٹنس، تاکہ آپ کو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ کو وہی چیز مل گئی. دوسرے جو میتھڈز اس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ سنگلٹن آپریشن اور گیٹ سنگلٹن ڈیٹا ہے، اور یہ اسٹیٹک انفارمیشن جو اس کے اندر مینٹین ہو رہی ہے وہ یونیک انسٹنس کے بارے میں انفارمیشن ہے اور سنگلٹن ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن. بڑی سمپل سی کلاس ہے. بیسکلی جب آپ اپنا سنگلٹن آبجیکٹ بنائیں گے تو آپ اسی کلاس کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے. بیسکلی یہ جو سنگلٹن کلاس اٹ سیلف اٹ ول بی ریسپانسبل فار کریٹنگ اٹس اون یونیک انسٹنس. یہ اس کی جو کوڈ جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، ونس اگین بڑا سمپل سا کوڈ ہے. اس کو دیکھنے سے آپ کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے. یہ جو کوڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس میں یہ کلاس ہے. اس کا جو پبلک میتھڈ ہے اسٹیٹک سنگلٹن، اور یہ انسٹنس کا پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے سنگلٹن انسٹنس کا.
اور بیسیکلی یہ کرتا کیا ہے، جب اس کو ہم یہ ذرا نیچے جا کے اس میتھڈ کی ذرا امپلیمنٹیشن کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں، یہ اٹ از بیسیکلی کیپنگ ٹریک آف ہاؤ مینی انسٹنسز آر دیئر، اینڈ وہ جو آپ کا جو اسٹیٹک پرائیویٹ ویریبل جو ہے جس میں نمبر آف انسٹنسز مینٹین کیے ہوئے ہیں، انیشلی اٹ وڈ بی 0. تو یہ کر کیا رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اف اٹ از 0 دین کریٹ دس نیو سنگلٹن آبجیکٹ اینڈ ریٹرن اٹس پوائنٹر. اور اگر یہ 0 نہیں ہے تو جو آپ نے یہ جو اس کا انسٹنس اپنے پاس مینٹین کیا ہوا ہے، اف اٹ از ناٹ 0 دین ریٹرن دیٹ اولڈ انسٹنس. سو بیسیکلی کچھ اس میں کام نہیں کرنا پڑ رہا، بڑی آسانی سے صرف ایک کاؤنٹر، چھوٹے سے کاؤنٹر کے ذریعے آپ یہ 0 یا 1، اگر اف اٹ از 0 اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا، تو آپ نے اس کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے. جب ایک بن گیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے اس کی نئی کاپی نہیں بنانی، کیونکہ یہ ایک آلریڈی بنا ہوا ہے اور آپ صرف اس کی ایک ہی کاپی چاہتے ہیں. یہ سنگلٹن پیٹرن میں جب آپ نے جو کوڈ جو دیکھا، یہ بیسیکلی جو یہ انفارمیشن مینٹین کر رہا ہے کہ اس پرٹیکولر آبجیکٹ کے کتنے انسٹنسز ہیں، یعنی کہ کیا اس کا پہلے سے کوئی انسٹنس موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے تو وہی پرانا انسٹنس کا ریفرنس واپس کر دو، اگر یہ موجود نہیں ہے تو نیا بنا کے تو پھر اس کا ریفرنس واپس کر دو. تو جس طریقے سے میں نے بات کی تھی کہ ایگزیکٹلی یہی پیٹرن ان تمام جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو لمیٹڈ نمبر آف انسٹنسز چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل نمبر آف انسٹنسز کسی چیز کے 10 سے زیادہ نہ ہوں. یہ کس جگہ پہ استعمال ہوگا میں ابھی اس چیز کا ذکر کروں گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے all you have to do is just keep track of the number of instances کہ یہ اگر 0 ہے تو کریٹ کر دو، 9 تک کریٹ کر دو، 10 تک کریٹ کر دو. جب اگر 10 بن گئے ہیں تو اس کے بعد نیا انسٹنس کریٹ نہیں کرنا اور انہی 10 میں سے کوئی ایک واپس کر دینا ہے. یہ کس جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر ایک سے زیادہ انسٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ اگر شاید آپ کو علم ہو یا آپ نے کبھی سنا ہو، یہ کنیکشن پولنگ ایک چیز ہوتی ہے. ڈیٹا بیس سے کنیکشنز اسٹیبلش کرنے کے لیے اس چیز کو کافی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک اچھا پرفارمنس انہینسنگ کا میکانزم ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا ایک بہت ایکسپینسو، بہت ٹائم کنزیومنگ آپریشن ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہر بار جب آپ کو ڈیٹا بیس سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ایک نیا کنیکشن اسٹیبلش کریں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ڈیٹا بیس پہ لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز آپ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا میموری کنزیومنگ بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو کنیکشنز جتنے زیادہ آپ بنائیں گے اتنی زیادہ میموری کنزیوم ہوگی، اور اگر بہت زیادہ آپ کے کنیکشن بن جائیں گے تو پھر آپ کے پاس سسٹم میں میموری بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، کچھ ایکچوئل کام کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی. تو لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز چاہیے، بٹ یو آلسو وانٹ کہ یہ کنیکشنز جو ہے ہر بار آپ کو نیا کنیکشن نہ بنانا پڑے. تو اس کے لیے کنیکشن پولنگ استعمال ہوتی ہے. کنیکشن پولنگ کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ چند کنیکشنز بنا لیتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ، اور جس کو کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کنیکشن کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ نیا کنیکشن کا ایک انسٹنس کریٹ کرنے کے، پرانا ایک انسٹنس اس کا ریفرنس اٹھا کے اسے واپس کر دیا جاتا ہے. اب آپ کو نیا کنیکشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس وجہ سے یہ بڑی تیزی سے یہ کام ہو گیا. جب آپ نے اپنا کنیکشن لے لیا، اپنی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لی، اپنا کام مکمل کر لیا، وہ کنیکشن چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ کنیکشن سارٹ آف آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو گیا. اٹ کیم بیک ٹو دی کنیکشن پولر، اور پھر جب نیکسٹ جس کو بھی ضرورت پڑے گی تو وہ اس میں سے کنیکشن پول میں سے ایک کنیکشن اٹھا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اپنا جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ کر سکے گا. تو اس طرح کے کیسز میں جہاں پر لمیٹڈ نمبر آف انسٹنسز آپ کو چاہیے اور آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سنگلٹن کا پیٹرن آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا پیٹرن جو ہم دیکھیں گے وہ ایک اسٹرکچرل پیٹرن میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس پیٹرن کو فساد کہا جاتا ہے. فساد کا پیٹرن. یہ فساد کیا چیز ہے؟ یہ فساد بیسیکلی، فساد کا لفظی مطلب جو ہے یہ ہے ایک سارٹ آف دروازہ، ایک آرک جس کے بیچ میں سے آپ گزر کے دوسری طرف پہنچتے ہوں. تو ایک سارٹ آف محراب بنی ہوئی ہے،
جس میں سے ایک طرف سے آپ جا رہے ہیں اور یہ ایک انٹری پوائنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے کسی قلعے میں یا کسی گھر میں یا کہیں پر بھی. فساد بیسیکلی اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ جب آپ سب سسٹمز بناتے ہیں تو اس میں وہ سب سسٹم جو ہیں بہت ساری سروسز پرووائڈ کرتا ہے. وہ جو سروسز جو ہیں وہ مختلف آبجیکٹس اس سب سسٹم کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں وہ سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ فساد آپ کے پاس نہ ہو تو وٹ یو وڈ ہیو ٹو ڈو از یو وڈ ہیو ٹو پرووائڈ دوز آبجیکٹ انٹرفیسز یا سروس انٹرفیسز, ایکسپورٹ یا ایکسپوز دوز انٹرفیسز آؤٹ سائڈ یور سب سسٹم, اور جس کو سروس کی ضرورت ہے وہ اس آبجیکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو کے وہاں سے اس سروس کو ایکسیس کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی سسٹمز کی کپلنگ بہت بڑھ جاتی ہے, اور کپلنگ بڑھنے سے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آپ انٹرنلی اگر آپ سسٹم کو چینج کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. فساد جو ہے, فساد اس مشکل کا ایک حل ہے. تو میں یہ آپ کو سلائڈ کی مدد سے ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ فساد کا بیسک انٹینٹ کیا ہے, جیسا کہ میں ابھی بات کر چکا ہوں, اٹ بیسکلی پرووائڈس اے یونیفائڈ انٹرفیس ٹو اے سیٹ آف انٹرفیسز ان اے سب سسٹم. فساد ڈیفائنس اے ہائر لیول انٹرفیس دیٹ میکس دا سب سسٹم ایزیئر ٹو یوز. یہ بیسکلی یہ اس کی ایگزامپل ہے. یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک سب سسٹم ہے, باہر سے دوسرے سسٹم یا سب سسٹمز جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس فساد نہیں ہے تو وہ بیسکلی ان آبجیکٹس کے ساتھ جو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس سب سسٹم کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی انٹریکٹ کریں گے. اور اگر فساد ہے تو یہ فساد ایک بیسیکلی آپ کو درمیان میں ایک دروازے کی, ایک گزرگاہ کی آپ کو سہولت مہیا کر رہا ہے کہ انسٹیڈ آف ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دوز آبجیکٹس یو وڈ گو ٹو فساد اینڈ فساد وڈ ری ڈائریکٹ یور کال ٹو دوز آبجیکٹس. تو اندر کی ڈیٹیلز سب سسٹم کی وہ فساد نے ہائڈ کر لی کہ اندر کس طریقے سے آپ ایک میسج بھیجتے ہیں, وہ جس کو چاہیے فساد اس کو وہ ڈلیور کر دیتا ہے میسج. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے سسٹم کو انٹرنلی, فرض کریں آپ پہلی بات تو وہ کپلنگ ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے وہ کم ہو گئی. اب آپ کے یہ مختلف انٹرفیسز کی بجائے دیر از اونلی ون انٹرفیس ٹو دی سب سسٹم, تو یہ کپلنگ یہاں پر ہی کم ہو گئی. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہوا اسی کپلنگ کم ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کل کو یہ سسٹم کو انٹرنلی کو چینج کرنا پڑتا ہے, یہ فرض کریں یہ یہاں پر یہ آبجیکٹ سے انٹریکٹ کر رہا تھا ڈائریکٹلی, تو آپ نے اس آبجیکٹ کو چینج کر دیا کسی بھی وجہ سے, تو اب چینج کرنے کی وجہ سے یہ جو باہر کا جو آبجیکٹ جو ہے اس پہ بھی زد پڑے گی, اس کو بھی شاید چینج کرنے کی ضرورت پڑے, اس کو بھی دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر یہ فساد کے تھرو آ رہا ہے تو آل یو وڈ ہیو ٹو ڈو از, کیونکہ فساد ایک انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہے, آپ نے انٹرفیس وہی مہیا کیا, انٹرفیس وہی رکھا, اندر سے آپ نے اسٹرکچر چینج کر دیا, جو باہر والا آبجیکٹ ہے اسے نہیں پتہ لگا چینج کا, اسے آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فساد میں آپ نے چینج کی اور آپ کا کام پورا ہو گیا, اور اس وجہ سے یہ آپ کی جو انٹرنل اسٹرکچرل چینجز جو ہے اس کو مینج کرنے کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے. یہ فساد کہاں پر اپلیکیبل ہے؟ یو وڈ یوز فساد پیٹرن وین یو وانٹ ٹو پرووائڈ اے سمپل انٹرفیس ٹو اے کمپلیکس سب سسٹم. بیسیکلی اس میں یہ کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی سگنیچر کے ساتھ, اسی پروٹوکول کے ساتھ, اسی انٹرفیس کے ساتھ آپ کو فساد میں وہ ساری سروسز آپ کو دینی پڑتی ہیں. اب آپریشن وہاں پر نہیں ہے, آپریشن فساد میں نہیں ہے, اٹ از جسٹ این انٹرفیس, اٹ از جسٹ اے گیٹ وے. جو کالنگ آبجیکٹ ہے یا کالنگ سب سسٹم ہے یا کالنگ جو بھی آپ کی چیز ہے وہ فساد کو کال کرے گی ایز ایف دیٹ سروس واز پرووائڈیڈ بائی فساد. اب فساد نے اس میسج کو, اسی کال کو ری ڈائریکٹ کر دیا اس ایکچوئل آبجیکٹ کی طرف جو وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے, تو فساد صرف ایک گیٹ وے پرووائڈ کرے گا. You would use this facade pattern when there are many dependencies between clients and the implementation classes of an abstraction. And you should introduce a facade to decouple the subsystem from clients and other subsystems. So basically یہ decouple کرنے کے لیے کام آ رہا ہے. بیسکلی یہ کیا چیز پرووائڈ کر رہا ہے کہ یو وانٹ ٹو لیئر یور سب سسٹم, ایک طرح سے اس کے اوپر ایک لیئر آپ ڈال رہے ہیں. ہم نے یہ لیئرڈ آرکیٹیکچر کی ہم نے بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. بیسکلی یہ اسی طرح کی ایک لیئر آپ کے سب سسٹم کے اوپر پرووائڈ کر رہا ہے.
یہ فساد کا یہ جو آبجیکٹ جو ہوتا ہے ایکچولی یہ بہت زیادہ لیگسی سسٹمز کو آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم جو آج کل نئے سسٹم ہیں ان کے ساتھ انٹرفیسنگ کے لیے بھی یہ بڑا کام آتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ یہ پرانا لیگسی سسٹم جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے. آپ بیسیکلی اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ریپر آبجیکٹ, وہ اس لیگسی سسٹم کے اوپر آپ نے ریپر آبجیکٹ ڈال دیا اور وہ ریپر آبجیکٹ بیسیکلی ایک اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے کہ جس طرح آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم بیہیو کرے گا. اب یہ آپ کے آبجیکٹ کی کالیں یہ ریسیو کر کے اب آپ کو ان کالوں کو وہ لیگسی سسٹم پہ ریڈائریکٹ کر دے گا وہ ساری سروسز کو. تو باہر کی دنیا کے لیے دس وڈ بی جسٹ این آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم, اندر آپ کا اسٹرکچر جیسے کا جیسا ہے ویسے ہی. اگر آپ لیگسی سسٹم کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے چینج نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ اس کو انٹرفیس کرنا چاہتے ہیں نئی دنیا کے ساتھ, تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو انٹرفیس پرووائڈ کرنے کا. یہ جو فساد کا پیٹرن جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ بہت عام طور پہ یہ ایک ریپر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور سب سسٹمز کے انٹرفیسنگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایگزامپل تھی ہمارے اسٹرکچرل پیٹرن کی. اسٹرکچرل پیٹرن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کے پیٹرنز ہیں, اس طرح کے سیٹ آف پیٹرنز ہیں جس میں ہم سارٹ آف سسٹم کے اسٹرکچر سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم سب سسٹم کے اسٹرکچر سے ڈیل کر رہے ہیں. ہم ایک سب سسٹم بنا رہے ہیں, سب سسٹم کے انٹرفیس ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کی باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ دے رہے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیلز کو ہم باہر کی دنیا سے ہائڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. ایک ہم اگر آپ کانسیپچل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ فساد جو ہے یہ از سارٹ آف این ایگریگیشن آف آل دی آبجیکٹس دیٹ آر ہڈن ان سائڈ دیٹ اسٹرکچر اور ہڈن ان سائڈ دیٹ سب سسٹم. یہ فساد کے بارے میں ایک دو چیز ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے پیٹرن دیکھے آبزرور کا پیٹرن یا سنگلٹن کا پیٹرن, اس میں ہمارے پاس بڑی اسپیسیفک ہم نے اس کی ڈیزائن کی بات کی, آبجیکٹ ماڈل کی بات کی. آبزرور کے کیس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اور اس پہ آبزرور ہے اور ان کی دو سب کلاسز بنیں گی, کنکریٹ جو دو کلاسز ہوں گی اور وہاں پر آپ ان کے انٹرفیسز کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. اسی طریقے سے سنگلٹن کا ایک آبجیکٹ بنا اور اس کی جو فنکشنلٹی وہ بھی ہم نے وہ فنکشنلٹی دیکھی. یہ فساد کا آبجیکٹ تو ایک ہی بنے گا لیکن اس کا باقی سسٹم کے ساتھ کیسے تعلق ہوگا, اٹ آل ڈپینڈز اپون کہ یہ کون کون سی سروسز ایکسپوز کر رہا ہے, کون کون سے میتھڈ یہ دوسرے جو آبجیکٹس پرووائڈ کر رہے تھے اس سب سسٹم سے جو دوسرے سب سسٹمز کو ان کی کون سی سروسز یہ ایکسپوز کر رہا ہے. ان سارے آبجیکٹس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. ان سارے آبجیکٹس کی سروسز جو باہر ہیں وہ اس کی سروسز کا حصہ بنیں گی. ونس اگین جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ خود کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کرتا, یہ سمپلی ان کالز کو ری ڈائریکٹ کرتا ہے. تو یہ میں ایک نظر یہ سلائڈ کی مدد سے یہ میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک سارٹ آف ایبسٹریکٹ ایگزامپل ہے فساد کی, یہ کنکریٹ ایگزامپل نہیں. اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ اٹ آل ڈیپینڈس اپون اندر کا آبجیکٹ ماڈل کیا ہے اور اس کی کیا سروسز ہیں, یہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارٹ آف اگر فرض کریں کہ یہ آپ کا آبجیکٹ ماڈل ہوگا تو فساد یہ ان تین آبجیکٹس سے کنیکٹڈ ہوگا, چار سے کنیکٹڈ ہوگا اور ان سے یہ والی سروسز جو لے کے وہ باہر سسٹم کو ایکسپوز کر رہا ہے جو سسٹم ان سروسز میں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو جب آپ اپنا سسٹم آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا سب سسٹم کا جو فساد جو ہے وہ کون سے آبجیکٹ سے کون سی سروسز لے کے اس کو باہر ایکسپوز کرے گا اور آپ نے اس اپنے ماڈل کو اس طریقے سے بنانا ہوگا. تو یہ ایک سارٹ آف ایک ایگزامپل کے ذریعے ہی اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی سیٹ پیٹرن یا یہ کہا جائے کہ یہ آبجیکٹ ماڈل آپ اس طریقے سے یوز کریں گے وہ نہیں ہے. یہ فساد کا جو پیٹرن ہے اس میں دو تین کچھ اچھی باتیں ہیں. یہ دو باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں, یہ بیسیکلی جو انٹرنل ڈیٹیلز کو ہائڈ کر دیا اس نے دوسرے سب سسٹم سے, یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا سسٹم اس کی کپلنگ کم ہو گئی. تو یہ تو ہوتا ہی ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو بڑا بالکل واضح ہونا چاہیے لیکن عام طور پہ یہ مائنڈ سے اسکپ ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ اگر
یہ فساد کی وجہ سے آپ کو کوئی پرفارمنس میں کوئی ہٹ آ رہی ہے یا کوئی اور پرابلم آ رہا ہے یا فساد نے وہ سروس پرووائڈ نہیں کی، تو جو سب سسٹم کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے تھرو سم آبجیکٹ اور اس سروس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے ڈائریکٹلی، تو فساد جو ہے اس کو منع نہیں کرے گا. اگر آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے تو آپ کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فساد کے ذریعے جائیے. تو یہ فساد تو ایک کانسیپچل چیز ہے کہ آپ نے ایک دروازہ بنا دیا، لیکن آپ دیوار پھاند کے بھی اگر اندر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک فساد کے بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. عام طور پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن بوقت ضرورت کیا جا سکتا ہے. یہ ان 23 ڈیزائن پیٹرنز میں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 پیٹرن پریزنٹ کیے: آبزرور، سنگلٹن اینڈ فساد. یہ 3 پیٹرن ایکچولی 3 مختلف کلاسز آف پیٹرن سے میں نے ہر ایک میں سے ایک لے لیا، جو جس طرح کریشنل پیٹرنز اور اس کے بعد اسٹرکچرل پیٹرنز اور بیہیویئرل پیٹرن، ہر ایک میں سے ایک لے لیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ پیٹرنز کس طرح کی چیز ہیں، یہ کیسے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی لک اینڈ فیل تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کروانا. یہ پیٹرنز جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ آج کل سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے یا ڈیزائن کے حوالے سے یہ بہت زیادہ استعمال میں ہیں، اور کوئی سسٹم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ان میں سے چند پیٹرنز استعمال نہ ہو رہے ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے تک شاید یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن آج تقریباً ہر شخص ڈیزائن پیٹرنز کی اور ڈیزائن پیٹرن کے حوالے سے ان پیٹرنز کی بات کرتا ہے. تو یہ آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. 23 پیٹرن اگر ان پہ بات کریں تو شاید ایک پورا سیمسٹر درکار ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ صرف آپ کو یہ ان سے انٹروڈیوس کروانا مقصود تھا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے اور بلکہ آپ ٹائم نکالیں تو آپ اس کتاب کو، یہ جو ڈیزائن پیٹرنز پہ کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، بہت یوزفل کتاب ہے، آپ کے بہت کام آئے گی. کیونکہ ہمارے پاس آج وقت ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکنا چاہوں گا اور ڈیزائن پیٹرنز پہ بات یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. اور جانے سے پہلے ایک بار اس گفتگو کو سمرائز کرنا چاہوں گا. ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے ہم نے 2-3 جو مختلف باتیں کی، ذرا میں اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. ہم نے سب سے پہلے جو بات کی تھی ڈیزائن پیٹرن کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ڈیزائن پیٹرن آپ کو، یا پیٹرنز جو ہیں آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں نظر آئیں گے. اس سے پہلے ہم آرکیٹیکچرل پیٹرنز دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہم پیٹر کوڈ کے پیٹرنز دیکھ چکے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم نے پیٹرنز کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا لیکن وہ بھی ہمارے سامنے ایکچولی پیٹرنز ہی ہیں. جس طریقے سے مختلف الگورتھمز یا ڈیٹا اسٹرکچرز، ایک ہم کہتے ہیں کہ لنک لسٹ جو ہے، لنک لسٹ از اے پیٹرن دیٹ کین بی یوزڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز ٹو سرو ڈفرنٹ پرپزز. تو اسی طریقے سے یہ بات یاد رہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ری یوزیبل کمپوننٹس. ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم بار بار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو اس طریقے سے بنائیں گے، اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو ری یوز کرنے میں آسانی ہو. ایک اور چیز جو ذرا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ پیٹرنز جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ عام طور پہ فریم ورک کے ڈیزائن میں زیادہ مستعمل ہوتے ہیں. یہ جو بزنس آبجیکٹ کے ڈیزائن میں شاید یہ اتنے یوزفل نہ ہوں جتنے یہ فریم ورک کے حوالے سے زیادہ ہوتے ہیں. مثلا یہ فساد کا ہی اگر آپ دیکھ لیں تو فساد کا یہ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کے پاس کوئی فنکشنلٹی نہیں، کوئی ڈیٹا نہیں، یہ سمپلی ایک آپ کو پاس تھرو سروس ایک پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر ہم بزنس آبجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس طرح کے آبجیکٹ کا سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن فریم ورک کے حوالے سے دس بیکمز اے ویری یوزفل کمپوننٹ اینڈ ویری یوزفل آبجیکٹ. تو یہ جو 3 ہم نے مختلف آبجیکٹس دیکھے تھے، یہ اسی طریقے سے فریم ورک سے ریلیٹڈ یہ مثالیں تھیں، یہ 3 جو پیٹرنز کی تھیں. میں آج اپنی بات کو اسی جگہ پہ ختم کروں گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.